میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں اور میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ اسی لیے انٹروڈیوس کرائی گئی. اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساری ہسٹری آپ کو بتاؤں, لیکن فیمنسٹ موومنٹ انٹروڈیوس ہی اس لیے کرائی گئی کہ جو فیملی سسٹم ہے اس کو توڑا جائے. عورتوں کو حقوق نسواں کے چکر میں یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو, تم بھی کام کرو, تم بھی وہ رول اپنا لو جو تمہارا ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے, تم بریڈ ارنر بنو, فیملی کے لیے پرووائڈ کرو اور اس سے تم امپاور ہو جاؤ گے. اور ایک سب سے بڑی جو اسٹڈی ہے فیمنسٹ موومنٹ کے اوپر, اس کا نام ہے The Paradox of Declining Female Happiness, 1970 سے لے کے 2005 تک ہو. اور وہ اسٹڈی جو ہے نا, یہ پوری فیمنسٹ موومنٹ کے منہ پہ تماچا ہے. کیوں تماچا ہے؟ کیونکہ اس پوری اسٹڈی کے اندر 35 ایئرس کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی, سب سے بڑی اسٹڈی فیمنزم کے اوپر, اور اس کا نیٹ ریزلٹ یہ نکلا کہ جب سے فیمنزم پھیلنا شروع ہوا, خواتین کہہ رہی ہیں ہمارا ہیپینس کم ہونا شروع ہوا, کیونکہ اب ہمارے پہ ڈبل برڈن پڑ گیا, کیونکہ بچے پھر بھی ہم ہی نے پیدا کرنے ہیں, اوپر سے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جا کے جاب بھی کریں, نوکری کریں, فیکٹری میں کام کریں, فلاں کریں, یہ تو ڈبل برڈن پڑ گیا. 9 to 5 کے بجائے 9 to 7 کام کریں کہ جی یہ میری امپاورمنٹ ہے, مجھے پیسے مل رہے ہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے. وہ تو میں پہلے بہتر تھی کہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے سکون میں ہسبینڈ گھر پیسے لے کے آتا تھا, سب کچھ میرا خرچہ پانی سب ٹیکن کیئر آف تھا. تو اب جو ہے وہ ہسبینڈ بھی کہہ رہا ہے کہ بیگم چونکہ فیمنزم کی بات آ رہی ہے تو اب تو ایکوالٹی کی بات ہوگی, ایسا کریں لاسٹ ٹائم بجلی کا بل میں نے دیا تھا, اس دفعہ آپ دے دیں, پچھلی دفعہ جو ہے ہم ریسٹورنٹ گئے تھے تو میں نے بل دیا تھا, اس دفعہ آپ بل دیں. لیکن ہمارے لیے تو ایز مسلم بڑی شرم کی بات ہوگی کہ ہم ریسٹورنٹ میں جائیں اور بیگم سے کہیں گے بل آپ دیں. یہاں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا, عورتوں کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا, مردوں کو مردوں والے کام بتائے, عورتوں کو عورتوں والے کام بتائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فزیکل اسٹرینتھ زیادہ عطا فرمائی, جس طرح ایون ایک فیمنسٹ جو ان کی سیکنڈ ویو فیمنزم کی ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں, سیمون ڈی بووا, جن کی جو کتاب ہے سیکنڈ سیکس, اس کا جو چیپٹر ہے بایولوجی کا, اس میں لکھتی ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ایکسٹریملی ڈفرنٹ, اور مینشن کرتی ہے کہ یہ یعنی فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی ہر اعتبار سے ڈفرنٹ ہے. ڈی این اے بھی فرق ہے, یو نو بون ڈینسٹی, مسل میس, سب فرق ہے. اور وہ کہتی ہیں there is virtually no sport in which women can beat men, but at the same time women کے پاس ایک ایسا ایموشنل کمپوننٹ ہے جو مردوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے, جو ہے نا وومن کے پاس مٹرنل انسٹنکٹس ہیں, ماں کی ممتا ہوتی ہے, باپ کی بپتا کا تو میں نے کبھی نہیں سنا. تو جو ماں کی ممتا ہے وہ اس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ شی از ویری ویل سوٹڈ فار رولز لائک ٹیچنگ یا نرسنگ یا میڈیسن. اس میں خواتین نیچرلی بڑا اچھا فٹ کرتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ نیچرلی جو ٹفر جاب رولز ہیں جہاں پہ فزیکل ایکسرشن بھی زیادہ ہے, یا سٹیم سبجیکٹس ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ, اس میں مین کا جنرل ایپٹیٹیوڈ ہے وہاں پہ. اور کوئی ایسی قوم آج تک پوری انسانی تاریخ میں ایسی نہیں آئی کہ جس نے عورتوں کا لشکر روانہ کیا ہو مردوں اور بچوں کے دفاع کے لیے. ہمیشہ اٹ ہیز آلویز بین کہ نیشن سٹیٹس نے بھی مردوں کو ریکروٹ کیا. تب تو ایکوالٹی یاد نہیں کسی کو آئی کہ بھائی ایسا کرے خواتین کو بھی ریکروٹ کر لیں اس کے لیے. ہمیشہ ایبل باڈیڈ مین کو ریکروٹ کیا گیا کہ آپ کو جا کے لڑنا ہوگا. تو یہ چیزیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرق ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں رولز کو سواپ کرنا پڑے گا. کیوں سواپ کرنا پڑے گا, کس نے کہہ دیا آپ سے؟ تو یہ اصل میں فرق ہے جو کریٹ ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے نا, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اصل جو مقصد تھا فیمنسٹ موومنٹ کا, وہ عورتوں کو ان کے حقوق دینا نہیں تھا. وہ اصل مقصد یہ تھا کہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرپٹ کیا جائے. اور میں آپ کے سامنے ایک 1973 میں نینسی لیمن اور ہیلن سلنجر نے ایک موومنٹ کریٹ کی فیمنزم کی, اور اس کا ٹائٹل تھا, ایک ڈاکومنٹ تھا جس کا نام تھا ڈیکلیریشن آف فیمنزم. یعنی سمجھ لیں کہ فیمنزم کا کانسٹیٹیوشن, فیمنزم کا آئین. اس کے اندر وہ کیا لکھتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں میرج ہیز ایگزسٹڈ فار دا بینیفٹ آف مین اینڈ ہیز بین اے لیگلی سینکشنڈ میتھڈ آف کنٹرول اوور ویمن. وی مسٹ ورک ٹو ڈسٹروائے اٹ. The end of the institution of marriage is a necessary condition for the liberation of women. Therefore, it is important for us to encourage women to leave their husbands and not to live individually with men. All of history must be rewritten in terms of oppression of women. We must go back to ancient female religions like witchcraft. پھر جنات اور کالا جادو گھوم پھر کے آ ہی جاتا ہے. جو ٹاپک میں شروع کرتا ہوں گھوم پھر کے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب میرج has existed for the benefit of men. یہ ذرا گھر جا کے سوچئے گا کہ شادی کرنے سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا ہے. گھر جا کے نا آرام سکون سے سوچئے گا کہ زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں کہ وی مسٹ ڈسٹروائے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. کلیئر کٹ فیملی سسٹم پہ حملہ نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے.
آگے سنیں, آپ کو لگتا ہوگا شاید یہ میں نے کوئی رینڈم آرٹیکل اٹھا لیا, نہیں, آگے سنیں ذرا. آگے یہ ویوین گارنک ہے, پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے, 1980s میں لکھتی ہیں, being a housewife is an illegitimate profession. The choice to serve and be protected and plan toward being a family member is a choice that shouldn't be. The heart of radical feminism is to change that. تو کہہ رہی ہے کہ یہ چوائس ہی نہیں ہونی چاہیے ایک عورت کے پاس کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے, شادی نہیں کرنی اس کو, یعنی ہمیں مسٹ کر دینا چاہیے کہ کوئی عورت شادی نہیں کرے. تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں, یعنی عورت اگر شادی نہیں کرے گی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر معاشرے میں کیا ہوگا, وہ کس قسم کا فحش معاشرہ ہوگا, اور عورت کی پھر کیا اوقات رہ جائے گی پورے معاشرے کے اندر. یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں, یہ فیمنسٹ موومنٹ کے پروپوننٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں. ایک اور شیلا کرونن جو ہیں جوش ورلڈ ریویو میں فیبرری 2000 میں لکھتی ہیں کہ since marriage constitutes slavery for women, it is clear that the women's movement must concentrate on attacking this institution. Freedom for women cannot be won without the abolition of marriage. سو اس کے بعد کوئی بات پیچھے چھوڑی نہیں انہوں نے, تو جو ڈائریکٹلی ان کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں. پھر آپ جب دیکھتے ہو کہ جی ہر سال عورت مارچ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ چاہیے وہ چاہیے, تو ان کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ بھئی جو اسلام آپ کو ویلیوز دے رہا ہے اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں آپ کو رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, آپ کو یعنی ہم خلاف ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, ہم خلاف ہیں کہ جو نا فورس میرجز نہیں ہونی چاہیے, قرآن سے شادی نہیں ہونی چاہیے, آنر کلنگ نہیں ہونی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. عورت جو ہے اس کا نان نفقہ اس کا باپ پورا کرے گا, باپ کے بعد جو ہے نا ہسبینڈ پورا کرے گا, نہیں کرے گا گناہگار ہوگا, اسٹیٹ ان کو فورس کر سکتی ہے کہ بھئی ان کا خیال رکھو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد خاموشیاں ہو جاتی ہیں اور چراغوں میں روشنی جو ہے نا نہیں رہتی اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد جو وہ مانگنا چاہتے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں, اور وہ یہ اوپنلی ٹی وی پہ بول نہیں سکتے, کیونکہ اگر اوپنلی بولیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی. تو اس لیے ہمارے پاس جو اسلامک سسٹم ہے وہ سب سے بہترین سسٹم ہے, اور واقعی میں یہ کوئی کلیشیڈ بات نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رائٹس اسلام عورتوں کو دیتا ہے, جو حقوق ان کو دیتا ہے, وہ کوئی اور دنیا کا سسٹم, ریلیجن, ازم, سکزم نہیں دیتا. آخر میں صرف کنکلوڈ کروں گا شیخ اکرم ندوی کی اس بات سے کہ وہ کہتے تھے کہ if the men found out about the rights that Islam gives to women, even they would wish that they were women. اگر مردوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اصل میں اسلام کتنے حقوق عورتوں کو دیتا ہے اور کتنا ان کا خیال رکھتا ہے, کتنا ان کا ریگارڈ کرتا ہے, مرد بھی یہ خواہش کرے کہ کاش عورت ہوتا ہے. عورت اگر ایک ماں ہے تو 3 گنا زیادہ اس کا درجہ بتا دیا گیا باپ کے اوپر, یعنی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا چائلڈ ماں زیادہ ڈیزرو کرتی ہے آپ کی محبت کو. اگر ہسبینڈ وائف کی بات کی جائے تو ہسبینڈ کو یہ کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بھی سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرتا ہے, صرف یہ نہیں کہ 3 بیٹیاں ہوں گی تو جنتی ہو کے, نہ بیٹیاں ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے, کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا, اس طرح سے بڑا کرے گا تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں. اور اللہ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیوں, ہم نے کہا 2 والا بھی ایسے ہوں. تو یہ عزت اور یہ کوئی بیٹوں کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں. تو آپ خود سوچیں کہ کیا عزت اور مقام دیا گیا, اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی مرد کے لیے کہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے, ڈیفینڈ کرے, اور اپنی جان بھی اس میں دے دے تو اس کو اس میں کوئی غم نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہمارا دین جس قسم کے بھی رائٹس دیتا ہے وہ بات کرتا ہے ایکوالٹی اس سینس میں کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کچھ کام دیے کرنے والے, کچھ رسپانسبلٹیز دیں, عورتوں کو بھی کچھ رسپانسبلٹیز دیں. دونوں تبھی بیسٹ طریقے سے فنکشن کریں گے جب دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں بہترین پرفارمنس دیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.